بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ غسل کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے یا کون سی نہیں پڑھنی چاہیے، کیا غسل کرتے وقت کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور خصوصاً جس کی طرف ہماری اکثریت جو ہے وہ توجہ نہیں کرتی وہ ہے ناف میں اچھی طرح پانی پہنچانا جو ہے یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ سامعین ذی وقار، آج ہم غسل کا طریقہ اس کا بیان شروع کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے غسل کے حوالے سے ایک حقائق پہلے سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر غسل کا طریقہ جو ہے وہ سیکھیں گے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن القریبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بار مجھے احتلام ہو گیا، یعنی مجھ پر غسل فرض ہو گیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اسی وقت غسل کر لوں، اور سخت سردی کی رات تھی، تو نفس نے سستی کی اور مشورہ دیا کہ ابھی کافی رات باقی ہے، اتنی جلدی بھی کیا ہے، صبح اٹھ کر اطمینان سے غسل کر لینا۔ میں نے فوراً نفس کو انوکھی سزا دینے کے لیے قسم کھائی کہ اسی وقت کپڑوں سمیت نہاؤں گا اور کپڑے نچوڑوں گا بھی نہیں، اور اپنے جسم پر ہی ان کپڑوں کو خشک کروں گا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ واقعی جو اللہ عز و جل کے کام میں ڈیل کرے تو ایسے سرکش نفس کو یہی سزا دینی چاہیے۔ تو سامعین ذی وقار، پتہ چلا کہ جب غسل فرض ہو جائے تو فوراً بغیر وقفے کے غسل جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ احتلام ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے، تو رات بھر انتظار کرتے رہتے ہیں، گھر والوں کی وجہ سے شرم محسوس کرتے ہیں یا اور سستی کی وجہ سے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا کرنے سے بعض دفعہ نماز فجر جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے اور کچھ کی ویسے ہی نماز جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب غسل فرض ہو تو فوراً غسل جو ہے وہ کر لیا جائے تاکہ نماز جو ہے وہ قضا نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر اور کتا اور جنبی، یعنی جس پر جماع یا احتلام کی وجہ سے غسل فرض ہو، تو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا اس حدیث مبارکہ کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب غسل فرض ہو جائے تو فوری طور پر غسل جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں غسل کے طریقے کی طرح۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ غسل خانے میں جا کر پہلے کپڑے اتارنے ہیں اور دل میں نیت کرنی ہے، کیونکہ غسل خانے میں بولنا منع ہے، کسی قسم کی گفتگو کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ غسل کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے یا کون سی نہیں پڑھنی چاہیے، کیا غسل کرتے وقت کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو دیکھیں، جب غسل کے لیے غسل خانے میں داخل ہو جائیں تو پھر کچھ بھی نہیں پڑھنا، نہ کوئی دعا پڑھنی ہے اور نہ ہی کوئی دنیاوی بات ہی کرنی ہے۔ بالکل خاموشی سے غسل جو ہے وہ کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ اس طرح نیت کرنے کے بعد پھر دونوں ہاتھ پاؤں تک تین مرتبہ دھونے ہیں۔ اس کے بعد پھر استنجے والی جگہ جو ہے اس کو دھونا ہے۔ اس کو دھونے کے بعد خواہ جسم پر نجاست کہیں لگی ہو یا نہیں، دونوں صورتوں میں استنجے والی جگہ کو دھونا ہے۔ اور اس کے بعد اگر جسم پر کسی جگہ پر کوئی نجاست لگی ہے تو اس کو بھی دور کرنا ہے۔ پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طرح وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے میں جو پاؤں ہیں، اگر کچی جگہ پر غسل کر رہے ہیں، چیکڑ وغیرہ ہو سکتا ہے نیچے، تو پھر وہ پاؤں نہ دھوئیں، لیکن اگر جگہ پکی ہے، نیچے کیچڑ وغیرہ کا کوئی خدشہ نہیں ہے، تو پھر پاؤں بھی دھوئے جا سکتے ہیں، پاؤں بھی دھو لیجیے۔ اس کے بعد پھر پورے جسم کو پانی کے ساتھ تر کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھے کندھے سے پانی بہانا ہے اوپر سے نیچے کی طرف کہ پاؤں تک پانی جو ہے وہ پہنچ جائے، بازو بھی دھل جائے اور سیدھی سائڈ جو ہے وہ بھی دھل جائے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ ادھر پانی بہا کر الٹے کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے اور
اس میں بھی یہی ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے پاؤں تک پانی جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اس طرح دونوں کندھوں پر 3 بار پانی پہنچا کر پھر سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر، پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے۔ اس کے بعد پھر غسل والی جگہ سے الگ ہو جانا ہے، اور اگر وضو کے دوران پاؤں نہیں دھوئے تھے تو پاؤں دھو لینے ہیں، اور اس دوران پھر صابن وغیرہ اگر لگانا چاہیں تو صابن بھی لگا سکتے ہیں، یا آج کل شیمپو وغیرہ لوگ نکلے ہوئے ہیں وہ لوگ لگاتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہے طریقہ غسل کرنے کا۔ تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ پورے بدن پر اچھی طرح ہاتھ مل کر پانی جو ہے وہ ہر جگہ پہنچانا ضروری ہے۔ کانوں کے اندر انگلی ڈال کر اچھی طرح، کانوں کے پیچھے داڑھی شریف ہے تو داڑھی کے نیچے اچھی طرح پانی بہانا ہے، اور خصوصاً جس کی طرف ہماری اکثریت جو ہے وہ توجہ نہیں کرتی وہ ہے ناف۔ ناف میں اچھی طرح پانی پہنچانا جو ہے یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر ناف میں پانی نہیں پہنچے گا تو یہ ناف والا حصہ جو اندر کو ہوتا ہے یہ خشک رہے گا، جس کی وجہ سے غسل نہیں ہوگا۔ غسل نہیں ہوگا تو پاکی بھی مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے ناف کے اندر اچھی طرح انگلی ڈال کر پانی پہنچا کر اس کو اچھی طرح پانی کے ساتھ تر کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر تولیہ وغیرہ یا کوئی کپڑا جو ہے اس کے ساتھ اپنے جسم کو صاف بھی کر سکتے ہیں، خشک کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر جلدی کپڑے جو ہیں وہ پہننے ہیں، جلدی سے کپڑے پہن کر باہر آ جائیں، اور باہر آنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 نفل ادا کر لینا مستحب ہے۔ یعنی مکروہ اوقات جو ہیں وہ ایک ہے صبح جب سورج نکل رہا ہو، اس کے بعد دوپہر کا وقت جب سورج عین سر پر ہو، اور اس کے بعد تیسرا مکروہ وقت ہے جب رات کو مغرب سے پہلے سورج غروب ہو رہا ہو۔ تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی اور وقت ہے غسل کرنے والا، جب غسل کیا آپ نے تو پھر بہتر یہ ہے کہ 2 نفل بھی ادا کر لیں، یہ مستحب عمل ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ایک اور چیز سمجھ لیں کہ اگر کسی ایسی جگہ پر غسل کر رہے ہیں جہاں پر پردہ وغیرہ نہیں ہے، غسل خانہ نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں گرمیوں میں نہروں پہ جا کر نہاتے ہیں، اور سوئمنگ پول وغیرہ بنے ہوتے ہیں وہاں پر جا کے نہاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ضروری اور لازمی ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو جسم کا حصہ ہے یہ چھپا ہونا چاہیے کسی موٹے کپڑے کے ساتھ۔ بعض لوگ بریک بریک کپڑے پہنتے ہیں، جب پانی پڑتا ہے پانی کے ساتھ کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، وہ جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے تو جسم کی جو رنگت ہے وہ کپڑے سے باہر نظر آتی ہے۔ تو ایسا اگر معاملہ ہو تو دیکھنے والے جو ہیں ان پر بھی گناہ ہے، اور جو یہ عمل کر رہا ہے یعنی بریک کپڑے پہن کر نہا رہا ہے اس پر بھی گناہ ہے۔ تو اگر اس طرح نہر پر یا سوئمنگ پول وغیرہ میں نہانے کے لیے گئے ہیں تو پہلے تو بہتر یہ ہے کہ گھر میں نہا لیں۔ اگر پھر بھی جانا پڑ گیا ہے، چلے گئے ہیں، تو پھر کپڑا اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ پانی کے ساتھ گیلا ہو کر جسم کے ساتھ چپکے تو جسم کی رنگت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں مکمل پاکی حاصل کر کے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔